اور کوئی بتائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ صوفیہ بتاؤ. چلو خیر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میں بتاؤں اللہ کے دوست کا رتبہ حاصل تھا، خلیل. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اور صرف نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا. خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. گویا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست کہہ دے، اس سے بڑا خوش قسمت، اس سے بڑا انسان، اس سے بڑا مرتبہ اور اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ جو تمام کائنات کا، انسانوں کا، ورلڈ کا اور یونیورس کا بنانے والا ہے، اس نے جس شخص کو اپنا خلیل کہہ دیا ہو، اس سے بڑا لکی اور پسندیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے. اور یہ ٹائٹل ان کو ایسے ہی نہیں مل گیا، بہت ساری انہوں نے پریشانیاں جھیلی، بہت ساری انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اس کے بعد انہیں یہ خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا تھا. حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے جن کو مسلمان بھی پریشیس مانتے ہیں، عیسائی کا بھی ان سے تعلق اپنا جوڑتے ہیں، یہودی بھی، جیوز جو ہے وہ بھی ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے اسکالرس نے ہندوازم کی کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم کے قصے اور واقعات کو ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اگرچہ کہ دوسرے ناموں کے ساتھ، مگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آج ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے سے جہاں ایک طرف ہم جو ہے نالج ہمیں حاصل ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں موٹیویشن بھی ملے گا. ہمیں جو ان کی صلاحیتیں تھی، جو ان کی جو ہے رہنے سہنے کا انداز تھا، جو ان کی کوالٹیز تھی، ان کے بارے میں جب معلوم ہوگا تو کسی حد تک ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ یہ لیسن ہم لوگ پڑھیں گے، اور کتاب میں اسی امید کے ساتھ اس لیسن کو جگہ دی گئی ہے. تو ان کی قربانی، ان کے جو ہے محنت، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا جذبہ، ان کی جو ہے سوجھ بوجھ، یہ ساری چیزیں اس لیسن کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے. تو اگر آپ اس لیسن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو غور سے اس کو پڑھیں، سنیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیں. یہ ایک چھوٹا سا لیسن ہے جس میں صرف چھوٹی سی جھلکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. پوری زندگی ان کی کیسی تھی، مزید مطالعہ آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا، اور زیادہ کتابوں کو ٹھٹولنا پڑے گا، اور زیادہ آپ کو جو ہے قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر ان کو دیکھنا پڑے گا. چلو تلبیہ اسٹارٹ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام آزر تھا. آزر صوفیہ، ایک منٹ رکو. صوفیہ ملک ابھی میں ریموو کر دوں گا، پھر دوبارہ میسج آتا رہے گا کہ سر ہم جوائن نہیں ہو پا رہے. کیمرہ مت بند کرو. ایک بار جب کوئی میٹنگ سے ریموو کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ اس میٹنگ میں کسی بھی طرح جوائن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے مجبور مت کرو اپنا آپ کو ریموو کرنے پہ. کیمرہ اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہونا چاہیے. عبد الصمد تم بھی سن لو کان کھول کے، اور جس کا بھی بند ہوا میں ریموو کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ایسے کیمرہ بند کر کے بیٹھنے کی. جاؤ آرام کرو، سو جس کو نہیں پڑھنا ہے. کسی کو زبردستی میں نے روک کے نہیں رکھا ہے. جس کو پڑھنا ہے وہ آئے، جس کو نہیں پڑھنا ہے بھاڑ میں جائے. چلو پڑھو تلبیہ. اب بند نہیں ہونا چاہیے کیمرہ. آزر حکومت کے مذہبی امور کے ذمہ دار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا اور نبوت عطا کی. آپ نے دھن دولت اور عیش و آرام سب ٹھکرا دیا اور اعلان کیا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے پیدا ہوئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ پروفٹ محمد سے بہت پہلے کی ہے. پروفٹ محمد کے انتقال کو ابھی 1400 تقریباً سال ہوئے ہیں، 1400 اونلی. اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم ان تمام سے بہت پہلے کے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت محمد، ان تمام لوگوں سے پہلے کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ تو عراق کے اندر ایک شہر ار کے نام سے تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، عراق آج بھی موجود ہے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ آزر۔ یہ سب چیزیں ساتھ میں یاد کرتے ہوئے چلیں کہ بعد میں کوشچن میں پوچھے کہ حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے تو آپ کو پتا رہے، ان کے باپ کا نام کیا تھا تو آپ کو پتا رہے۔ آزر حکومت کے مذہبی امور کا ذمہ دار تھا، تو وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی، جو حکومت تھی، جو بادشاہت تھی، اس کا جو ریلیجیس ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی وہ ڈپارٹمنٹ جو مذہبی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کے ہیڈ تھے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ بت کی پوجا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو قوم تھی اس کو جو ہے بت پرست، عبد الصمد کو میں ریموو کر دوں پھر آگے پڑھتے ہیں، بہت وارننگ دے دی بار بار۔ تو جو حضرت ابراہیم السلام کی قوم تھی وہ بت پرستی، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھروں کی، لکڑیوں کی، پیڑوں کی، سورج کی، چاند کی، ان ساری چیزوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا، یعنی اسی بت پرستی کے ماحول میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہدایت دی، گائیڈنس دیا، صحیح راستہ دکھایا اور نبوت عطا کی، اور نبوت کا جو ایک مقام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیا۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو نبی بنانا، اللہ نبی تعالیٰ بناتا ہے۔ کیا ذمہ داری ہوتی ہے نبی کی؟ سب کو سیدھے راستے پہ لانا، ان کی امت کو۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور ان کو بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو آپ کو نبوت کی ذمہ داری بھی آتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے دھن دولت اور عیش و آرام سے سب ٹھکرا کر اعلان کیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے، میں نے یکسو ہو کر، یعنی میں نے اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیا ہے، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کون ہے وہ ذات؟ اللہ تعالیٰ۔ پوری کلاس کی ذمہ داری طلبیہ نے لے رکھی ہے کیا؟ باقی لوگ خاموش رہیں گے، بالکل باقی لوگ بھی بولا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے اپنی تمام جو ہے یکسوئی کو، اپنے رخ کو کر لیا، یہ اعلان کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ انہوں نے پوری قوم کے اندر اناؤنسمنٹ کر دیا، گویا کہ یہ اناؤنسمنٹ قوم کے لیے کوئی ایک عجوبہ سی چیز تھی، نئی سی چیز تھی، وہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ چلو آگے پڑھو الطاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرح بلانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ مدعا کیا ہے جن کی پوجا کے لیے تم یوں جم کر بیٹھے رہتے ہو؟ الانبیاء 52۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ سب کو آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ تلبیہ، ناصرہ، اسرا؟ سر دھیرے آ رہی ہے۔ تھوڑا تیز پڑھو تھوڑا الطاف۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہو، تو
وہ تمہیں ان چیزوں کی پوجا چیزوں نہیں، کرتے چیزوں، چیزوں، جو پھر سے چیزوں چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی طرح فائدے پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس رک جاؤ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ. تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جماعت. اور کوئی بتائے تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے. ٹھیک ہے، لٹرلی جو اس کا میننگ ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی تک پہنچانا. ٹھیک ہے، اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے. لیکن جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو، اللہ تعالیٰ سے آئے ہوئے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے جو احکام کو لوگوں تک پہنچانا. اس کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا. تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، تمام عبادتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ مورتیاں کیا ہیں؟ کیسے کیا؟ پہلے خود سوال کیا. سوال کرنے سے انسان کے دماغ کے اندر خود کوشچنز پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے میں کسی بھی چیز کو بتانے سے پہلے اکثر کیا کرتا ہوں، پہلے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا. تو انہوں نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ جو پتھر ہے، یہ جو لکڑی ہے، یہ سب کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کے لیے تم جم کر بیٹھے رہتے ہو، جس کی تم صبح سے شام تک پوجا کرتے رہتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے انبیاء 52. کیا مطلب ہوا انبیاء 52 کیا مطلب؟ سر یہ انبیاء ایک سورے کا نام ہے. ٹھیک ہے اور اس کے برابر میں آیت نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ جو ہم نے لکھا ہے، یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن کے اندر 17 بار میں سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء میں 52 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صاحب کتاب جو بھی بات بتا رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں، سب ان کی باتیں جو ہے ریفرنس کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ اپنے من سے کوئی بات نہیں بتاتے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پوچھا، یعنی یہ پوچھ کر کے لوگوں کے دماغ کے اندر سوال کو پیدا کیا. آگے کہہ رہے انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے بس اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح عبادت کرتے تھے، تو اسی طرح ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے انہیں بتایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہو. گمراہی کسے کہتے ہیں صوفیہ؟ صوفیہ ملک، صوفیہ ملک فوراً بولا کرو. گمراہی کسے کہتے ہیں؟ کھلی گمراہی میں رہے ہو. گمراہی کوئی اور بتائے؟ سر میں بتاؤں؟ ساتھ میں جو گمراہی سے ہٹ گیا. سر ساتھ میں کیا بتایا تھا تم نے؟ آواز نہیں آئی. سر ساتھ میں ساتھ میں، ساتھ کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، سر میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ تلبیہ. سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو گمراہی ہاں، جو کہتے ہیں. سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہو، ہٹ جائے، اس کو گمراہی کہا جاتا ہے. تو یعنی تم اور تمہارے باپ دادا جو بھی کرتے آ رہی ہیں سارے کام، یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کام. تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا یہ جو تم عبادت کر رہے ہو ان چیزوں کی، یہ چیزیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نقصان. کوئی پتھر کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نو سر. یا جو ہے پتھر کا، لکڑی کا بنی ہوئی کوئی مورتی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نو سر. ہاں، تو وہی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو جن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تمہاری بیوقوفی ہے جو تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو. چلو صوفی آگے.
یہ سورہ انبیاء اور سورہ نبا الگ الگ ہے؟ ہاں، سورہ انبیاء سورہ نبا الگ الگ ہے. سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے اور سورہ انبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. ٹھیک ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر اور انبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی جمع. بہت سارے نبی کی جمع ہوتے ہیں انبیاء. دونوں کا میننگ بھی الگ ہے, دونوں صورتیں بھی الگ ہیں. سمجھ گئے یہ تلبیہ؟ یس سر. چلو پڑھو صوفیہ. ایک تدبیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی تاکہ وہ قوم کے لوگوں کو سمجھا سکے کہ وہ بت جن کی پوجا کرتے ہیں وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے, ان کے کسی کام نہیں آ سکتے, وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی مدد بھلا کیسے کر سکتے ہیں. ایک دن جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی, سارے بتوں کو ٹکڑے کر دیے, صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. لوگوں نے اپنے معبودوں کا جب یہ حشر دیکھا تو کافی ناراض ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بلا کر پوچھا, ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تو کیا تم اللہ کو چھوڑ دیا ایک لائن, کر ان کی بندگی کرتے ہو؟ ایک لائن چھوڑ دی. اگر یہ بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سب لوگ تو جانتے کیا تھے کہ بت بول نہیں سکتے, کہاں ہو؟ اگر یہ بولتے سب لوگ جانتے تھے کہ سب بول نہیں سکتے, بت بول نہیں سکتے. چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا, تم جانتے ہی ہو یہ بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو, کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے زبانی طور پر تبلیغ کا دعوت دے دی, اس کے بعد بھی لوگوں نے جب نہیں مانا تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ ایک سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں سارے گاؤں والے میلے کے لیے جاتے تھے. تو جب وہ میلے کے لیے گئے تو یہ نہیں گئے, اس کے لیے انہوں نے جو ہے کچھ بہانہ وغیرہ کر لیا اور یہ وہاں میلے میں نہیں گئے. اور اس کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گردن میں جو ہے کلہاڑی جسے توڑا تھا وہ ڈال کر کے چھوڑ دیا. اب جب لوگ واپس آئے تو یہ دیکھ کر کے وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے, حد سے زیادہ. ظاہر سی بات ہے, جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ معزز سمجھتے ہیں اور یہ غصہ آنا ان کا ایک نیچرل چیز تھی. تو ان کو جب ہوا کہ کس نے توڑا تو کسی نے بتایا کہ ایک ابراہیم نام کا لڑکا ہے, وہ جو ہے ان بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے, انہی کو بلایا گیا اور یہی نہیں گئے میلے میں. ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان بتوں سے پوچھ لو, یہ تو تمہارے معبود ہے, یہ تو تمہارے لیے سارا کام کرتے ہیں, تو ان سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہے. اور تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا اور انہوں نے آخر میں اپنی تقریر میں پھر یہی کہہ دیا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں یعنی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو. تو نبی کے حیثیت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا. عام انسان کے لیے ایسا کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹلی وہ ایسا کام کر جائے,
نبی کے لیے جو ہے جہاں انسان کی طاقت ہو وہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور جہاں اس کے پاس جو ہے اس طرح کی طاقت نہ ہو وہاں ایسا کرنا فساد کو دعوت دینا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ چلو زبیر آگے پڑھو۔ اسرا جہاں پڑھنے وہاں دیکھو۔ جسے اللہ لکھے اسے کون چکھے، باتوں کی کمزوری بتوں اور کی بے وزنی وضعی ہو۔ السلام علیکم سر۔ چکی تھی، وعلیکم السلام۔ تو لیٹ کیوں آئی ہو؟ پھر بھی لوگوں کی سمجھ رک جاؤ زبیر، آیا۔ تو لیٹ کیوں آئی ہو صوفیہ؟ او ثنا، سر میں سنا ہوں سر، وہ میری اپی نے ابھی بتایا تھا مجھے کیا کلاس لگ رہی ہے، اور میں ان سے اتنی دیر سے اپی کہتی کا کیا بتا دوں۔ بتانا، تمہارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اپی کی کیوں محتاج ہو؟ سر وہ کہتی آج اردو کلاس نہیں لگے گی، اور پھر وہ کام کری تھی تو انہوں نے اب بتایا تھا مجھے۔ واہ بھائی واہ، یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ چلو زبیر پڑھو۔ آپس میں کہنے لگے اگر تمہیں اپنی معبودوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو اگر میں ڈال دو اور اپنے آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اب ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا۔ دیکھا اللہ کس طرح اپنے ایک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دشمن لاکھ نقصان نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کہانی کو آگے کنٹینیو کیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اردو زبان میں ایسے بولا بھی جاتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم کو کیا کریں گے؟ جلا دیں گے، جلا آگ میں دیں گے۔ ڈال دیں گے۔ ہاں، کیا سزا دیں گے؟ آگ میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ تیار کیا، بڑا سا ایندھن تیار کیا آگ کا، اور فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو اس سزا کے طور پر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی ہمت نہ کرے اس طرح کی اتنی غلط حرکت کرنے کی، ان کے حساب سے کوئی آئندہ ہمت نہ کرے۔ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سارا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اس میں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، ان کی کوئی لالچ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور آگ جس کا کام جلانا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ سلامتی والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تمام ذرائع اسی کے ذریعے ہے، تو آگ کا کام جو جلانا ہے اس کے اندر وہ جو کیفیت اور صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہے، تو جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ سلامتی والی بن جا۔ یہ بھی سورہ انبیاء میں گویا کہ معلوم ہوا کہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کے بارے میں بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندوں کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے۔ دشمن لاکھ نقصان پہنچانا چاہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طور پہ بھروسہ کرنا چاہیے
کہ اگر وہ ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی حفاظت یا بچا نہیں سکتا ہے۔ چلو آفرین آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے کے لیے اپنے خاندان اور وطن میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شام لوط نہیں، لوط۔ مشورن کان سر یہ کیا ہے؟ مشورہ اور شام، فلسطین، مسورن اور مصر اور کنعان میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں ہوئی تو اس کے بعد اب ان کے لیے وہاں رہنا تھوڑا دوبر ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ جانا، یہ کہلاتا ہے ہجرت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے خاندان اور وطن میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ ہجرت کر کے شام، فلسطین، مصر اور کنعان میں رہے۔ وہاں سے یعنی عراق میں تھے، عراق سے وہاں سے نکل گئے اور وہاں سے شام، فلسطین، سیریا جس کو کہتے ہیں آج شام کو، فلسطین، پیلسٹائن، اور مصر جس کو ایجپٹ کہتے ہیں، اور کنعان وغیرہ میں جا کے رہنے لگے۔ تو ویسے یہ پڑھنے میں آسان سی لگتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ کرنا پڑے کہ اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ اکیلے بے سر و سامان جانا، وہ آسان کام ہے؟ سر نو سر۔ ہاں بولو۔ سر یہ شام شہر کا نام ہے کیا؟ شام شہر کا نام ہے، سیریا بولتے ہیں اس کو، آج بھی موجود ہے سیریا۔ آج اس کا علاقہ چھوٹا ہو گیا ہے، یہ جس وقت کے شام کی بات کریں اس وقت کافی بڑا علاقہ تھا، لیکن اب کٹ کٹ کے کئی دیش بن گئے ہیں، تو اب جو ہے شام ایک چھوٹا سا علاقہ ہو گیا، لیکن آج بھی یہ موجود ہے، سیریا بولتے ہیں اس کو انگلش میں۔ ٹھیک ہے، تو یہیں تک آج رہنے دیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم السلام کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، اس کے کچھ جھلک ہم نے ابھی دیکھ لی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اپنی قوم کی مخالفت کو جھیلا، اس کے بعد کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ الگ پریشانی، اس کے بعد پھر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، یہ الگ چیز۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کے آگے سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے، لیکن ایک بار اس کو آپ پڑھ لیجئے، پہلے ہم لوگ اس کو پوچھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے، حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے، کیسے دعوت دی، کیا کہا، تدبیر کیا اپنائی، اور ان کے والد کا نام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچایا، ان کو کیا سزا دی گئی، یہ سارے سوالات انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پہلے پوچھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ خانہ کعبے کی تعمیر سے۔ یہیں تک آج رہنے دیتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک میں، کوئی ڈاؤٹ؟ نو سر۔ چلے ریگولر کلاس کریں، پابندی سے کلاس کریں، اور کیمرہ وغیرہ اوپن کر کے کلاس کریں، دل لگا کے پڑھائی کریں، آپ کے اپنے فائدے کے لیے ساری